شریعت کی روح سے پانی کی کل ملا کر تین اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے جاری پانی، دوسری قسم کہلاتی ہے ٹھہرا ہوا لیکن ایسا پانی جو جاری کے حکم میں ہو، اور تیسرا وہ پانی کہلاتا ہے جو ٹھہرا ہوا بھی ہوتا ہے اور قلیل پانی ہوتا ہے، تھوڑا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن سب کی پتہ ہونی چاہیے کیونکہ سب کا حکم الگ الگ ہے، سب کے پاک ناپاک ہونے کے مسئلے الگ الگ ہیں، مستعمل اور غیر مستعمل ہونے کے مسئلے الگ الگ ہیں۔ جاری پانی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ پانی جس میں ایسا بہاؤ ہو کہ آپ تنکا ڈالیں تو وہ تنکا بہہ کر آگے چلا جائے، وہ پانی اس تنکے کو بہا کر آگے لے جائے، ایسا پانی جاری پانی کہلاتا ہے۔ جیسے نہر کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، آپ تنکا ڈالیں فوراً دیکھیں گے تو وہ تنکا آگے چلا گیا ہوگا اور نیا پانی اس جگہ پر آ گیا ہوگا، ایسا پانی کہلاتا ہے جاری پانی۔ جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی مستعمل نہیں ہوتا ہے، آپ لاکھ دفعہ اس سے وضو کر لیں، لاکھ دفعہ اس سے غسل کر لیں، یہ والا پانی ہمیشہ ہمیشہ غیر مستعمل رہتا ہے، یعنی اس ایک پانی سے آپ لاکھوں دفعہ وضو کر لیں تب بھی یہ پانی اب بھی وضو اور غسل کے قابل رہے گا۔ جبکہ تھوڑا پانی جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ وضو کر لیا تو اب دوبارہ یہ پانی وضو کے قابل نہیں ہوتا جب تک یہ غیر مستعمل کی طرف نہ لایا جائے اس کو۔ تیسری اس کی کوالٹی یا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا جب تک آپ کو ناپاکی کا اثر اس پانی سے نظر نہ آ جائے، نجاست نظر آ جائے، اس کی بو، اس کا رنگ، اس ذائقے میں فرق پڑ جائے، اگر ایسے نجاست کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو یہ جاری پانی ناپاک ہوگا۔ اگر ایسا کوئی اثر نظر نہیں آتا تو ٹنوں وزنی نجاست اس جاری پانی میں گر جائے، اگر بدبو اور رنگ میں تبدیلی اور ذائقے میں تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی، وہ ویسے ہی فریش واٹر آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ ٹنوں وزنی نجاست گرنے کے باوجود بھی پاک ہی رہے گا۔ مثال کے طور پہ سوات کے دریا ہیں، ان میں آپ دیکھیں بہت سارے ہوٹلز ہیں جنہوں نے سیوریج کی لائنیں بھی ان دریاؤں میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ نجاست یہاں پہ جا رہی ہے، لیکن اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آپ پانی سونگھتے ہیں، بالکل فریش واٹر ہوتا ہے، کوئی بدبو نہیں ہوتی، تو یہ بالکل پاک ہے۔ ہاں، جہاں پر نجاست گر رہی ہوگی وہاں سے سونگھیں گے تو آپ کو پیشاب کی اسمیل آ جائے، نجاست کی اسمیل آ جائے، تو بس جتنے ٹکڑے میں یہ بدبو اور یہ نجاست آپ کو فیل ہو رہی ہے وہ ٹکڑا تو ناپاک ہوگا، لیکن جس ٹکڑے میں آپ جاتے ہیں اور کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی نجاست کا اثر بو وغیرہ نہیں ہے، وہ پاک ہوگا، چاہے آپ کو اپنے 2 قدم کے فاصلے پر ٹنوں وزنی نجاست اس میں گرتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ جاری پانی جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو وہ ہمیشہ پاک رہتا ہے اور اس سے وضو غسل سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوالٹیز ہیں جاری پانی کی، یہ سہولتیں ہیں جاری پانی کی۔ دوسرا پانی ہے ٹھہرا ہوا پانی، لیکن اتنی بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے کہ شریعت کہتی ہے اس پانی کو بھی وہی ساری کوالٹیز اور خصوصیات حاصل ہیں جو جاری پانی کی سہولتیں ہیں۔ اب یہ بڑا پانی کی مقدار کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں دہ در دہ، یعنی 10x10، یعنی 10 شرعی گز ملٹیپلائی بائی 10 شرعی گز، جس کا حاصل ضرب لمبائی چوڑائی کا 100 شرعی گز آ جائے تو اس اتنے بڑے حوض کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا حوض ہے، اور اس کو وہی سہولتیں حاصل ہیں جو جاری پانی کو ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بڑے حوض کے لیے جاری پانی والی خصوصیات امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، یہ شرعی گز اگر ہم فٹ میں تبدیل کریں تو ایک شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 10x10 کو اگر میں فٹ میں کنورٹ کروں تو 10 ملٹیپلائی بائی 1.5 یہ 15، یہ 10 ملٹیپلائی بائی 1.5 یہ 15، 15x15 یعنی 225 اسکوائر فٹ کا جو بھی حوض ہوگا، سوئمنگ پول ہوگا، ٹینک ہوگا، جس کی لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں تو حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ یا زیادہ بنتا ہو، اس کو شریعت کی نگاہ میں کہتے ہیں یہ بڑا حوض ہے۔ اور بڑا حوض ایک دفعہ بول دیا تو یہ کبھی بھی مستعمل نہیں ہوگا، چاہے لاکھ دفعہ اس سے وضو ہو جائے، غسل ہو جائے، کبھی بھی یہ مستعمل نہیں ہوتا۔ اس میں لاکھ نجاست چلی جائے، جب تک اس کی نجاست کا اثر، رنگ، بو وغیرہ نظر نہیں آئے گی، ظاہر نہیں ہوگی، یہ بڑا حوض پاک رہے گا۔ یہ تو ہے اسکوائر فٹ میں لمبائی چوڑائی۔ اگر مثال کے طور پہ وہ حوض گولائی میں ہو تو 35 گز گولائی ہونی چاہیے۔ اسکوائر فٹ میں اس کو تبدیل کر لیں، 1.5 سے ملٹیپلائی کر لیں، 52.5 فٹ اگر آپ انچی ٹیپ سے ناپتے ہیں اور مکمل 52.5 فٹ کی گولائی بن جاتی ہے اس حوض کی، تو یہ حوض بھی دہ در دہ کی کیٹیگری میں ہوگا اور اس کو جاری پانی والی سہولتیں مل جائیں گی۔ اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ چلو لیں تو زمین نیچے سے کھلے نہ، زمین نیچے سے نظر نہ آئے، بالکل کھلی ہوئی زمین۔ اگر اتنی بھی گہرائی ہے پانی کی تو بس پھر وہ پانی جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا۔ تو سوئمنگ پول میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بڑا سوئمنگ پول ہے 225 اسکوائر فٹ، تو پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ کرنا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، جراثیم اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن اگر ہو گیا
تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سوئمنگ پول میں تو بچوں نے پیشاب کیا ہوگا تو میں تو اس میں کیسے چلا جاؤں، میں ناپاک ہو جاؤں گا. نہیں بھائی، اگر سوئمنگ پول کے پانی میں پیشاب کی بدبو نہیں آ رہی ہے، کوئی اس میں نجاست کے اثرات نہیں ہیں، تو آپ اس میں بالکل نہا سکتے ہیں، اور اس پانی سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا. اگر غسل کے سارے فرائض پورے ہو گئے، وضو کے سارے فرائض پورے ہو گئے، تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. نیت کر لیں گے تو ثواب بھی وضو غسل کا مل جائے گا. اور تیسرا پانی ہوتا ہے جو ٹھہرا ہوا قلیل پانی کہلاتا ہے، چھوٹا پانی، اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ جو 10x10 سے چھوٹا ہو، 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹا حوض ہو، 52.5 فٹ گولائی سے چھوٹا ہو، وہ قلیل پانی کہلائے گا. اور قلیل پانی کا سب سے مشکل حکم ہوتا ہے کہ اس میں اگر بے دھلا ہاتھ چلا گیا تو یہ پورا پانی مستعمل ہو جائے گا، مزید وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا. اس میں ایک قطرہ بھی نجاست چلی گئی، پیشاب کا ایک قطرہ آپ کے چھوٹے ٹینک میں چلا گیا جو 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹا ہے، تو ایک قطرہ بھی نجاست کا گیا تو پورا ٹینک ناپاک ہو جائے گا، چاہے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، کوئی نجاست کا اثر نہ ہو، کوئی ذائقے میں فرق نہ آیا ہو. ایک قطرہ بھی نجاست کا گیا تو پوری بالٹی ناپاک، پورا چھوٹا ٹینک ناپاک، پورا انڈر گراؤنڈ ٹینک اگر اس سائز سے چھوٹا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. تو یہ مستعمل بھی ہو جاتے ہیں اگر بے دھلا ہاتھ، بے وضو ہاتھ اس کے اندر چلا گیا، اور ایک قطرہ نجاست کا گیا تو یہ ناپاک بھی ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ سخت حکم اس پانی کا ہے. اب اس پانی کو غیر مستعمل اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی اس کو جاری پانی میں تبدیل کر دیا جائے. بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا گیا، اس کو جاری پانی بنا دو. جاری پانی کیسے کرو گے؟ نل کا کھول دو بالٹی کا، بالٹی فل بھر جائے اور جیسے چھلکنے لگے گی تو یہ دیکھیں جاری پانی ہو گیا. ایک طرف سے پانی آ رہا ہے، دوسری طرف سے بہہ رہا ہے، تنکا ڈالیں گے تو تنکا فوراً اس پانی کو بہا کر لے جائے گا، پانی فوراً اس ٹنکے کو بہا کر لے جائے گا. تو جیسے ہی بالٹی کا پانی جاری پانی میں کنورٹ ہوگا، وہ مستعمل تھا تو غیر مستعمل ہو جائے گا، اور اگر اس میں پیشاب کا قطرہ گیا ہوا تھا تو جیسے پیشاب کی بدبو، پیشاب کے اثرات ختم ہوں گے، یہ پورا بالٹی کا پانی پاک ہو جائے گا اور اس کو استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے.